چلیے اب ایک اہم سوال، بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، اور ہمارے جو مختلف جو ہے ہمارے سیکٹس ہیں، ان میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، ان کی ایج کے حوالے سے بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 9 سال، کچھ کہتے ہیں 13 سال۔ مجھے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ واقعی ان کی عمر 9 سال تھی یا کوئی اور عمر تھی؟ رضوان بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، پہلی بات انبیاء علیہ السلام بالعموم اور امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص، ان کے افعال مبارکہ اور اعمال مبارکہ ان پر ہم دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی بات میں کرتا ہوں، جناب عیسیٰ روح اللہ، جناب مسیح علیہ السلام اللہ کے کتنے 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، بے شک بڑی شان والے، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، لیکن وہ کیسے پیدا ہوئے؟ ایسے ہی بغیر باپ کے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام بالکل وہ ابھی کم سن تھی جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا اور بغیر شور کے عطا کر دیا۔ اب ان کے اس عظیم معجزے پر، یہ شان پر، کل کوئی اور عورت آ کر اپنی چیز پیش کرے ان کو مثال بنا کر، تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے؟ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ تو جب حضرت سیدہ مریم پر ہم دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے تو حضرت عائشہ پہ ہم دوسروں کو قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی منشا ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے معاملات میں کچھ اور، جس پر بعض اوقات ہماری عقل کے پیمانے وہ پورے نہیں اترتے۔ تو حضرت مریم کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنے اشکالات لوگ پیدا کر دیں تو کیا جواب ہوگا لوگوں کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم ایمان لائیں بس اللہ پاک، اور یہ ہم کہتے ہیں ان کی یہ شان ہے، یہ ان کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے طور پر اور امت کی ماں کے طور پر۔ کیوں؟ ساری امہات المومنین جتنی ہماری مائیں وہ اکثر بڑی عمر کی خواتین تھیں، اور ہر ایک کے ساتھ جو آپ نے شادی کی نا اس کے بڑے مقاصد تھے، اس پہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، بڑی بڑی عظیم حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ساری ماں کی روایت کردہ احادیث نبویہ جو دین ہے، شریعت ہے، امت کے لیے اسباق اور دروس اور اصول زندگی ہیں، وہ جو ساری ہماری ماں نے بیان کی ہیں نا، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، معمولی تعداد ہے ان کی، یعنی تعداد کے لحاظ سے ویسے تو ایک حدیث ہی بہت ہی غیر معمولی اور عظیم ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے منتخب کیا، ان سے پتہ کتنی احادیث مروی؟ اللہ اکبر، بڑی تعداد میں احادیث ان سے مروی، ہزاروں کے اعتبار سے، اور ہزاروں کے تلامذہ ہیں صحابیات میں، صحابہ میں، جو ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تو ہمارے آج یہاں ہمارے اس ماحول کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں جب بچہ حفظ قرآن کرتا ہے تو عموماً وہ 8-9 سال کی عمر میں کرتا ہے، جب بڑی عمر کو جاتا ہے تو قرآن پاک حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک عمر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری ماں کا انتخاب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن پاک کے حفظ کے لیے، امت تک پہنچانے تھے وہ سارے معاملات۔ تو اس لیے جو ہمارے مقاصد ہیں نا شادیوں کے بعض اوقات، پیغمبر کے ہم وہاں پہ قیاس نہیں کر سکتے، نبی پاک کی آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کی ذات اعلیٰ، آپ کے اعمال اعلیٰ، آپ کے مقاصد سب سے اعلیٰ۔ تو آپ کا جو حضرت ماں جی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح تھا نا، اس کے مقاصد بہت اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکی، جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میری ماں کو تو یہاں موضوع ہی نہیں بنانا چاہیے، اور دنیا کی عام خواتین کے حوالے سے ان کو ہمیں پیش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف جسے آپ نے خود بیان کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمر ان کی زیادہ تھی، لیکن زیادہ امت کا رجحان میلان زیادہ قوی دلائل کی بنیاد پر ادھر ہی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی جب آپ ماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی شرم و حیا، آپ کی عفت و عصمت اور آپ کی شفقت اور رحمت
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم وہاں پر سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب کے اور محبت کے احترام اور تقدس کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں بالکل اس چیز کو ایسی چیزوں میں لانا ہی نہیں چاہیے.